ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹیک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ویکلی ریڈنگ ہے جو کہ فائر سائن کے لیے ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ ایریز، لیو اور سیجیٹیریس کا آنے والا ہفتہ جو کہ 7 دسمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں کیا صورتحال ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک دن کے لیے ایک کارڈ جو ہے وہ میں ڈرا کرتی ہوں تاکہ پورے ہفتے کی صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، سبسکرائب کیا ہے جنہوں نے، اور فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ سو لیٹس سی کہ ایریز سن، ایریز مون اینڈ ایریز اسینڈنٹ کیا ہونے جا رہا ہے اس ویک میں، کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ۔ اوکے جی، سو منڈے سے ہے ہمارے پاس ایس آف کپس، میجیشین ان ریورس، کوئین آف کپس اسٹرینتھ، اس کے بعد 3 آف پینٹیکلز ان ریورس، ایمپرر، اور پھر ہے 5 آف کپس ان ریورس۔ اچھا جی، جو بھی کچھ اس ٹائم کے اوپر ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یا جو انسیڈنٹس یا ایونٹس آپ کی زندگی میں ہو رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ چیزیں جو ہیں ابھی بہت زیادہ سموتھ نہیں ہیں آپ کے لیے۔ ایک دن بہت اچھا گزرتا ہے، اگلے دن بالکل کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو کہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ لائف میں بالکل کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ٹوٹل نیگیٹیوٹی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ کے اینڈ کے اوپر ایفرٹ کافی زیادہ نظر آ رہی ہے، لیکن ایفرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی شاید ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہی ہیں۔ مطلب ایفرٹ تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میں پیشنس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ منڈے کا دن جو ہے بگننگ آف دا ویک، اچھے کارڈ سے ریڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ایس آف کپس کا کارڈ ہے، کچھ نئی شروعات ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے اور کوئی تھوڑی بڑی بات بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی دوست آپ کو ہیلپ کی آفر کر سکتا ہے، کوئی پارٹنر آپ کے ساتھ افیکشنیٹ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں سے کوئی اس قسم کی اپرچونٹی ملے جس کا آنے والے ٹائم میں آپ اچھا طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن چونکہ فوراً بعد اس میں میجیشین ریورس کا کارڈ ہے، آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسری یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کے اراؤنڈ اس قسم کا پرسن ہے جو کہ نیگیٹیو انرجی لیے ہوئے ہے۔ بہت زیادہ چیٹی ہو سکتا ہے یہ پرسن، یا اس کے اپنے کچھ موٹیوز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ وینسڈے کے لیے کوئین آف کپس کا کارڈ ہے، اگین بہت زیادہ لونگ انرجی ہے، بہت زیادہ کیئرنگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی میں مدر سے اسپیشلی، یا مدر لائک کوئی فگر ہے آپ کی لائف میں، بڑی بہن ہو سکتی ہے، کوئی دوست ہو سکتی ہیں، کوئی اس قسم کی مدرنگ جہاں سے آپ کو نرچرنگ مل رہی ہے، کوئی اس ٹائپ کی پرسنالٹی ہے جو کہ آپ کو بار بار بک اپ کر رہی ہے اور بار بار آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی۔ وینسڈے والے دن اس انرجی کی پریزنس بہت زیادہ اسٹرانگلی فیل ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ ضروری ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی خاتون ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ بہت سارے میلز بھی جو ہے وہ ایک مدرنگ ٹائپ کی انرجی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹرینتھ کا کارڈ ہے تھرسڈے کے لیے۔ آپ کا انرجی لیول یہاں پہ ہائی لگ رہا ہے، آپ کا انڈیورنس پیشنس لیول ہائی لگ رہا ہے، اور آپ دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی ایک ریزن جو ہے وہ پچھلے دن ہونے والی آپ کی کاؤنسلنگ بھی ہو سکتی ہے، جو کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی لونگ پرسنالٹی ہے، کوئی کیئرنگ پرسنالٹی ہے آپ کے اراؤنڈ۔ 3 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے جو کہ فرائیڈے کے لیے ہے۔ آپ کو یہ بات 3 آف پینٹیکلز ان ریورس اور ایمپرر، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی کام ہے، آپ کا کریئر ہے، جاب ہے، بزنس ہے، یا ریلیشن شپ ہے، جو بھی سیکٹر ہے آپ کی لائف میں جس کے اوپر اس ٹائم پہ آپ کا ایمفسس زیادہ ہے،
وہاں پہ آپ کو مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے آپ کو مینیج کرنے کی، اپنا اگر آپ کے نیچے کوئی سٹاف کام کرتا ہے، کوئی سبارڈینیٹس ہیں آپ کے، اگر آپ کوئی مدر ہیں اور گھر کا انوائرمنٹ آپ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام خاص طور پہ کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، کوئی جاب سٹارٹ کی ہے، تو چونکہ آپ اس کی بگننگ سٹیج پہ ہیں تو اس لیے آپ کو مینجمنٹ کے اوپر، اپنی سیلف مینجمنٹ کے اوپر زیادہ ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اوور آل آپ اس ویک کے اینڈ تک ایک اچھی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ مینٹلی، ایموشنلی، اگر کسی قسم کا فیئر تھا، اگر کسی قسم کی سینس آف لاس تھا، آپ آہستہ آہستہ اس کے اندر سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوائس کے طور پہ ایریز، سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے کیا کارڈ ہے۔ اچھا جی، یہ 30 نمبر کارڈ ہے، ریچ فار یور ڈریمز۔ اس کارڈ میں آپ کو سجیشن جو دی گئی ہے، ایڈوائس جو کی گئی ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ ڈریمز دیکھ رہے ہیں اس کو ایک تو جس کو کہتے ہیں نا ہلکا نہ لیں، ٹھیک ہے، اور یہ مت سمجھیں کہ بس یہ ایک ایسا خواب تھا جو میں نے دیکھا ہے، ہونا کچھ بھی نہیں، اس ٹائپ کی فیلنگ اپنے اندر نہ لے کر آئیں۔ جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم امیجن کرتے ہیں، وہی ہماری کریشن ہوتی ہے بیسیکلی۔ اب ہم اپنے حالات میں وہی چینج لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور جتنا زیادہ ہم کسی چیز کو اچیو کرنے کے اوپر فوکسڈ ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہر حالت میں ہمیں یہ کر کے ہی رہنا ہے اور مجھے یہ اچیو کر کے ہی چھوڑنی ہے بات اس کو، اتنی زیادہ ہماری کریٹو پاور جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ سو وٹ ایور یو آر ڈریمنگ، آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہ صرف ایک خواب ہے اور اس میں حقیقت نہیں ہے۔ جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں، اور یہی آپ کو کی ایڈوائس ہے اس ہفتے کی کہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ فوکس رکھیں۔ جو کام آپ نے سٹارٹ کیے ہیں، جو چیزیں آپ نے سٹارٹ کی ہیں، جو ڈریمز آپ نے دیکھنا شروع کیے ہیں، اس کے اوپر آپ فوکسڈ اور ڈٹرمنڈ رہیں، آپ وہ اچیو کر لیں گے۔ اوکے جی، اب ہم نیکسٹ ڈیک پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لیو، سن، مون اور رائزنگ جو لوگ ہیں ان کے لیے اس ہفتے کے کیا میسیجز ہیں۔ لیو، سن، مون اینڈ رائزنگ۔ منڈے سے لے کے منڈے 7 دسمبر سے یہ ریڈنگ سٹارٹ ہوگی۔ اوکے جی، 10 آف وانڈز ان ریورس، اس کے بعد ویل ان ریورس ہے، کوئی میجر چینج، کوئی میجر اینڈنگ۔ 9 آف کپس ان ریورس ہے، آپ کی زندگی میں کچھ بڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بہت حد تک چانس ہے کہ یہ کچھ ایموشنل یہاں پہ سین چل رہا ہے آپ کی زندگی کے اندر، کچھ ایموشنلی کوئی چیز اینڈنگ پہ ہے۔ اوکے جی، اچھا، میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنی منتھلیز نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت حد تک ریڈنگز جو ہیں وہ اسی کے کانٹیکسٹ میں آ رہی ہیں۔ پہلے دو کارڈز، 10 آف وانڈز ان ریورس، آپ نے اپنے اوپر جو برڈن ہے، آپ نے اپنے اوپر جو رسپانسبلٹیز کہہ لیں، برڈن کہہ لیں، مے بی یہ برڈن جو ہے یہ ایموشنز کا ہو، اگر رسپانسبلٹیز کا نہیں ہے، فیلنگز کا برڈن ہو، یا سم ٹائمز کچھ فیلنگز ہمارے لیے بہت مشکل اس لحاظ سے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم انہیں ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال ابھی منڈے والے دن موسٹ پروبیبلی یو آر ون آف دوز جو کہ یہ بات ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اب مجھے یہ بوجھ اٹھا کے نہیں چلنا، چاہے وہ گلٹ ہے، چاہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، چاہے وہ سیڈنس ہے، کوئی بھی ایموشنل ٹائپ کی جو فیلنگ ہے آپ اس میں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں اگلے کچھ دن جو ہیں آپ کے لیے بہرحال یہاں پہ مشکل نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 10 آف ویل کا کارڈ ریورس میں ہے، سچویشن جو ہے وہ
ورس نظر آ رہی ہے آپ کے لیے، بہت کوئی اچھا یہاں پہ سنیریو نہیں نظر آ رہا. 9 آف کپس ان ریورس ہے. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں یا جس طرح سے آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ آپ کو کوئی سکسیس نہ حاصل ہو سکے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مڈل آف دا ویک تک آپ کو یہ بات ضرور ریئلائز ہوگی کہ میں جب ایک دفعہ اس پین میں سے گزر جاؤں گا یا گزر جاؤں گی تو چیزیں میرے لیے جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن ایکسیپٹ دا کمنگ سنڈے، باقی سارے دن جو ہیں یہاں پہ تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، باقی سب دن جو ہیں یہاں پہ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں جس میں آپ اپنے آپ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اوور آل انوائرمنٹ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چیزیں جو آپ کے اوپر بہت زیادہ ہیوی ہیں، وہ ریلیشن شپ ہیں، وہ تھاٹس ہیں، وہ فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں جو آپ کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہیں، بوجھ ہے آپ کے اوپر. یو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ. کافی زیادہ یہاں پہ یا تو لیوز کا بریک اپ ہونے جا رہا ہے اس ہفتے کے اندر، کیونکہ نظر یہی آ رہا ہے کہ کافی جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ تکلیف ہے ذہن میں اور دل کے اندر، بہت زیادہ پین ہے، بہت ساری سوچیں جو ہیں وہ آپ کو آپ کے اوپر جو ہیں وہ حاوی ہیں. اور جتنی زیادہ آپ کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو مینیج کرنے کی، چیزیں جو ہیں وہ اتنی ہی زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. میری ایڈوائس یہ آپ کے لیے ہوگی کہ آپ کو نہیں چاہیے کہ اس ہفتے کے اندر آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ بہت زیادہ کوئی ایفرٹ کریں. جس فلو کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں یا جس ڈائریکشن میں چل رہی ہیں اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، رادر دین اسی فلو کے ساتھ بہیں. اگر اینڈنگ ہے آپ کی لائف کے اندر، اگر کوئی بریک اپ ہے تو وہ موسٹ پروبیبلی اسی ویک کے اندر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بریک اپ ہو جائے گا. اور کافی زیادہ پینفل سچویشن یہاں پہ نظر آ رہی ہے. ریئلی وش اینڈ پرے فار لیوز. کافی پینفل کارڈز ہیں یہاں پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ اینڈ آف دا ویک تک آپ، کیونکہ فول کا کارڈ ہے، آپ اس سچویشن میں سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے یا باہر آ چکے ہوں گے. لیٹس سی کہ ایڈوائس کے طور پہ کیا کارڈ ہے جو کہ لیو، سن، مون اور رائزنگ لوگ. کافی پینفل ہے ریڈنگ. مجھے فیڈ بیک دیجیے گا. آئی ریئلی وش اینڈ پرے فار یو گائز. لیٹس سی کہ کیا ایڈوائس ہے. کہ ارتھ اینجل کا کارڈ ہے آپ کے لیے. اچھا، ایک بات تو اس کارڈ سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بہرحال آپ کے پاس جو ہے آپ کے لیے جو ہے ایک خاص قسم کی پروٹیکشن ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ارتھ کے ساتھ کنیکٹ کریں، کیونکہ ارتھ اینجل ہے ہمارے پاس یہاں پہ، اور ارتھ اینجل کی آپ کو ارتھ کی بیسیکلی آپ کو پروٹیکشن یہاں پہ مل رہی ہے. آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے تو کافی زیادہ گرین کلر آپ کو نظر آئے گا. آپ کو بہت زیادہ جب بھی آپ کے اوپر پریشر اس ویک کے اندر آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ درخت ہوں، پھول پودے ہوں، گھاس ہو، وہاں پہ آپ جائیں، گھاس کے اوپر ننگے پاؤں چلیں، ٹھیک ہے. اور جو ارتھ کی انرجی ہے وہ اپنے پیروں کے ذریعے، وہ اپنے گھاس کو چھو کے، پودوں کو چھو کے، ان سے کنیکٹ ہو کے وہ انرجی آپ اپنے اندر جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں. آپ بہت زیادہ بہتر فیل کریں گے. یہی آپ کے لیے اس ہفتے کی ایڈوائس ہے. اوکے جی، سو وی ول موو نیکسٹ اور دیکھتے ہیں کہ جو سیجیٹیریس ہیں، لاسٹ فائر سائن سیجیٹیریس، ان کے لیے کیا میسیجز ہیں اس ہفتے میں، جو کہ یہ 7 دسمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. Sun, Judgment. Then I have for you 7 of Pentacles, 9 of Swords in reverse, 4 of Cups, Page of Swords کا کارڈ ہے، اور اینڈ کے اوپر ہمارے پاس 7 of Cups کا کارڈ ہے. اچھا جی، بگننگ آف دا ویک بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے.
کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے آپ کو بالکل ہفتے کے آغاز میں. اگر کہیں سے کوئی ڈسیزن آنا ہے, چاہے یہ لیگل میٹرز ہیں, چاہے کسی اور شخص کا کوئی فیصلہ ہے, کوئی بھی ایسی بات جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہاں سے منڈے اور ٹیوزڈے دونوں دن جو ہیں وہ چانسز آر دیئر کہ اسپیشلی منڈے والے دن کہ آپ کو کوئی نیوز ملے, کوئی خبر ملے. ٹیوزڈے والے دن جو ہے یہاں پہ ڈیوائن انٹرونشن کا کارڈ ہے. کچھ معاملات آپ اگر ایک طرف سے آپ کو اچھی نیوز ملی ہے تو کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جہاں پہ آپ کو فی الحال ابھی آپ کو مزید ویٹ کرنا ہے, جو کہ یہاں پہ 7 آف پینٹیکلز کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن اوور آل آپ اس ٹائم کے اوپر جتنی پروگریس آپ کی ہو رہی ہے سیجیٹیریس, آپ اس کے ساتھ ہیپی ہیں. اور جو ایک سیڈنس کا اور گلومینس کا پیریڈ پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا تھا, ٹھیک ہے, آپ بہرحال اس میں سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لحاظ سے جو تھرسڈے کا دن ہے وہ کافی زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے. یہ میں ضرور کہوں گی کہ آپ کو اپنے آپ کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی کوئی آپ کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں تھوڑا چینج لانے کی ضرورت ہے. چیزوں کو ایک لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ ہماری دیکھنے کی اپروچ اتنی زیادہ فوکسڈ اور پہلے سے ہی ہم نے پن کیا ہوا ہوتا ہے کہ بس یہی اچھا ہے ہمارے لیے, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پرسپیکٹیو اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوتا, وائڈن نہیں ہوتا, تو ہم پہلے سے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں کہ جی یہی بس اچھا ہے, اور پھر ہم کسی اور چیز کو ٹرائی نہیں کرتے ہیں. میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ فرائیڈے والے دن آپ کو خاص طور پہ اس بارے میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اپرچونٹی بہت تیزی سے آپ کی طرف آئے, اور اگر آپ اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوں تو وہ آپ کے ہاتھوں سے سلپ ہو جائے. اگین یہاں پہ بھی آپ کسی نیوز کا ویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سیٹرڈے والے دن ہو سکتا ہے کہ آپ آن لائن سرفنگ کر رہے ہوں, کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں, اور چونکہ کوئی ایک معاملہ ایسا ہے جہاں پہ سے آپ کو نیوز نہیں آ رہی یا انفارمیشن نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. اس معاملے کے اوپر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کچھ ڈیلے آیا ہے تو وہ قدرت کی طرف سے ہے, وہ ڈیوائن کی طرف سے ہے. اس کے اوپر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پیشنس اپنی شو کرنی پڑے گی, آپ کو انتظار بھی کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ چیزیں آپ کے لیے موو نہیں ہو رہی یا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کرنا پاسبل نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں, اس کے لیے جو رائٹ مومنٹ اور رائٹ ٹائم ہے جو ڈیوائنلی ڈیسائیڈڈ ہے, آپ کو اس کا ویٹ کرنا ہے. اب یہ کہہ لیں کہ ابھی وہ جو آپ نے کام ہے یا جو خبر ہے یا جو چیز آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر اس کے اچھے ٹائم کا ابھی موقع نہیں آیا, ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہر کام جو ہے وہ اپنے اچھے ٹائم کے اوپر ہو, تو وہ اچھا ٹائم جو ہے نا اس پرٹیکولر چیز کے لیے بھی نہیں آیا, اسی لیے اس کو روکا گیا ہے, کسی خاص ریزن کی وجہ سے روکا گیا ہے. سو ڈونٹ بی امپیشنٹ اباؤٹ دیٹ. آپ کو صبر اور حوصلے اور سکون سے انتظار کرنے کی ضرورت ہے. اوکے جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوائس کا کارڈ جو ہے وہ کیا ہے سیجیٹیریس, سن, مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے. اچھا جی, یہاں پہ میرے پاس کارڈ ہے اے نرچرنگ ہارٹ, مدر. اس کارڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ اے نرچرنگ ہارٹ, مدر کا جیسے ماں کا دل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ماں جو ہے ہم سے انکنڈیشنل لو ہوتا ہے ماں کو, اور اگر ہم اپنی ماں کو وہ محبت واپس نہیں بھی دے پا رہے پھر بھی وہ ہم سے محبت کر رہی ہوتی ہے. سو آپ کو بھی اپنی زندگی میں اسی قسم کی محبت اور کمپیشن لانے کی ضرورت ہے, اپنے لیے سب سے پہلے, اور پھر اپنے ارد گرد والوں کے لیے, ٹھیک ہے. جو آپ کے اندر دل کے اندر کی ایک نرمی ہے, دل کے اندر کا ایک کمپیشن ہے, جو کہ انکنڈیشنل لو ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک کے اوپر نہیں ہے, بس آپ جنرلی دیتے ہو. اچھا, اس میں یہ بھی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کا انکنڈیشنل لو ہر ایک کی طرف ہونا چاہیے. آپ کے ارد گرد موجود پودے, جانور, انسان, وہ انسان جو آپ کے چاہے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک کے لیے ایک جنرل کمپیشن جو ہے وہ آپ کو ایڈوائز کیا گیا ہے یہاں پہ.
ادروائز اور کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں آپ کے اسپریڈ کے اندر 2 اینجلز آلریڈی موجود ہیں, 3rd یہاں پہ ہے. سو یو یور سیلف آر ڈیوائنلی پروٹیکٹیڈ, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. اوکے جی, سو یہ فائر سائن کے لیے ریڈنگ تھی. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے خدا حافظ.